الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہودی اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے یہودی یعنی ہمارا جو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ کون سا موضوع ہے جس پہ قرآن نے بات کی ہے؟ چند موضوعات ہیں جن میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جس میں سب سے زیادہ بات کی، وہ 4 موضوع ہیں زیادہ جس میں بات کی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ الیہود، اس کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن میں۔ تیسرا جو ہے خود یہودی جو ہیں ان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ چوتھا جو وہ الکتاب، اہل کتاب، ان کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نامنیٹ کیا، کیوں بیان کیا؟ ضرورت کیا تھی ان کو بیان کرنے کی؟ خدا نے کس لیے ان کو بیان کیا؟ اب ہم اس ویڈیو کلپ میں یہی جانیں گے کہ خدا نے ان موضوعات پر قرآن میں کیوں بات کی۔ اس لیے کہ ان سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جس طرح پہلے یہودیوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کا جو تعارف ہے وہ اس طرح کرانا چاہ رہا ہے، اس طرح کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اس طرح انبیاء کو قتل کرتے تھے کہ قتل کرنے کے بعد بازاریں اس طرح کھولتے تھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ جو ہے، ان کا چہرہ نقاب جو ہے اس کو ہٹایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن، یہ جو آسمانی کتابوں کی تحریف کرتے تھے، یہ یعنی جو بھی دور کے نبی ہیں، ہر نبی کی مشکلات یہ کھڑی کرتے تھے، ہر نبی کے سامنے یہ مشکلات کھڑی کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے اپنے مقاصد تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹریننگ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مکمل جو ٹریننگ دینی ہوتی ہے وہ ان کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو چلتے ہیں ایک زمین پر، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمات کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمات کو یاد کرو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ارض مقدس میں چلتے ہیں۔ پہلے یعنی ان کو مکمل ٹریننگ دی کہ چلو وہاں پر چلتے ہیں، زمین ہے وہاں پر، ایک ملک آباد کرتے ہیں، وہاں پر عالمی حکومت بنائیں گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں پر ایک طاقتور قوم رہتی ہے، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ جہاد کرو۔ مگر یہ نہیں گئے، یعنی ان کا پروپیگنڈا تھا یہ جو ابھی بیت المقدس کا پروپیگنڈا ہے، یہ جو فلسطین کا پروپیگنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا ہی ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ کیوں بھئی آپ کا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمارا حق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کی زمین ہے، یہاں پر جائیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹریننگ دی تھی ان کو کہ آپ جائیں، ادھر چلیں میرے ساتھ، یہاں پر ہم جو ہے اس حکومت بنائیں گے۔ مگر یہ نہیں گئے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے۔ آپ کی حکومت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ چلو چلتے ہیں ادھر اس زمین میں، مگر آپ لوگ اس زمین میں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس وقت حضرت موسیٰ نے آپ پہ لعنت بھیجی کہ تم پہ لعنت ہے۔